قیامت کے دن کچھ کام نہیں آئے گا، نہ مال نہ اولاد۔ قیامت کا سرمایہ ہی کچھ اور ہے، قیامت کا کیپٹل ہی کچھ اور ہے، قیامت میں فائدہ دینے والی چیز ہی کچھ اور ہے۔ ہاں وہ اولاد ضرور کام آئے گی جس نے تمہارے لیے کار خیر کا انتظام کیا ہو، وہ اولاد ضرور کام آئے گی جو خلف صالح ہو، جو باقیات و صالحات کے زمرے میں آ جائے۔ ہاں وہ مال کام آئے گا جو مال تم نے اس دنیا سے آخرت کے لیے بھیجا ہو۔ لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، وہی شخص فائدے میں رہے گا جو اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہو جائے۔ دیکھیے گا قرآن مجید میں آپ تلاوت کرتے ہیں تو ذرا غور کیجئے گا کہ قرآن نے کس کس کو خطاب کیا ہے۔ ہمارے اعضاء و جوارح میں بھی مرکزی رول کس کا ہے؟ قرآن میں کہیں پر بھی قرآن نے ہمارے ہاتھوں کو خطاب نہیں کیا، ہمارے پیروں کو خطاب نہیں کیا ایسے چلو، ہماری آنکھوں کو خطاب نہیں کیا ایسے دیکھو، ہمارے کانوں سے نہیں کہا کہ ایسے سنو، بلکہ قرآنی خطاب ہے دل سے۔ اس لیے کہ انسان کی ہر حرکت کا دار و مدار دل پر ہے۔ اس لیے عربی میں دل کو کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ قلب۔ قلب کا مطلب کیا؟ قلب، قلبا یقلبو، قلب کا مطلب ہے بدلنا، اسی سے انقلاب ہے۔ عربی میں دل کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ اس دل میں بدلنے کی صلاحیت ہے۔ ہاتھوں میں بدلنے کی صلاحیت نہیں ہے، پیروں میں بدلنے کی صلاحیت نہیں ہے، آنکھوں میں بدلنے کی صلاحیت نہیں ہے، اعضاء و جوارح میں بدلنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اگر کسی میں بدلنے کی صلاحیت ہے وہ تو انسانی دل ہے، دل بدلے تو ہاتھ بدلیں۔ اس وجہ سے یہ فرق ہے۔ یہ فرق جو لوگوں میں ہے شکل و صورت کی وجہ سے نہیں ہے۔ اس کی شکل الگ ہے، اس کی شکل الگ ہے، اس کی صورت الگ ہے، اس کی صورت الگ ہے، قد و قامت کے اعتبار سے بھی فرق نہیں ہے، رنگوں کے اعتبار سے بھی فرق نہیں ہے، اس کا رنگ ایسا ہے، اس کا رنگ ایسا ہے، اس کا رنگ ایسا ہے۔ اللہ جیسے دیا پوچھا جائے گا تمہارے اخلاق کے بارے میں، تمہارا رویہ کیسا تھا؟ تو اس کا دار و مدار، اخلاق کا دار و مدار بھی دل۔ قرآن مجید میں 100 سے زیادہ مقامات پر یہ قلب کا تذکرہ ہوا ہے۔ تو بہت اہم چیز ہے قلب۔ یہ انسان جو زندہ اور مردہ ہیں یہ دل کے اعتبار سے، دل کے اعتبار سے بہت سارے لوگ وہ ہیں جو بظاہر زندہ لگتے زندہ ہیں، چلتے پھرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہم میت الاحیاء، یہ وہ لوگ ہیں جو چلتے پھرتے مردے۔ مردے صرف وہ نہیں جو قبرستان میں آرام کر رہے ہیں، قبرستان کے مردے بڑے آرام سے ہیں، لیکن جو شہروں کے جو مردے ہیں وہ خطرناک ہیں۔ بعض لوگ جو قبرستان سے ڈرتے، موت سے ڈرتے، سارا جی فتن بین اہلے واسلموہ الی عملے، جب انسان گھر میں مر جاتا ہے نا تو اپنے گھر ہی میں وہ بیگانہ ہو جاتا ہے، گھر میں غیر ہو جاتا ہے، اجنبی ہو جاتا ہے۔ موت انسان کو اپنے ہی گھر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایک رات ایک کمرے میں مردے کے ساتھ گزارے،